قاری محمد ہارون چشتی گولڈ کے ساتھ وہ تشریف لا کے اندر اپنے روحانی بردار افتاح صاحب مسلم فرماتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی نعرہ تحقیق تاج ختم نبوت زندہ باد تاج ختم نبوت زندہ باد زندہ باد الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق كل امر حکیم صدق اللہ العظیم اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد نازل السلام صلاۃ اللہ وحدہ شریف کی تعریف اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر تحفہ درود و سلام کا نذرانہ عطیہ عقیدت محبت پیش کرنے کو بعد نہایت ہی واجب احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں سب واجب احترام سمجھادہ والا شان عالم نبی حاضر جدید عظیم نقطہ دان میری مراد پروفیسر حکیم محمد رشید احمد صاحب چشتی صدر سنی تحریک سٹی شگوڑہ اور صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جامعہ مسجد حسنین کریم کے اندر پہلی دفعہ حاضری کا شرف عطا ہوا ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ دوسرا پروفیسر صاحب کی محبت ہے انہوں نے حکم فرمایا بندہ نجیب آپ کے سامنے حاضر ہے کوئی عالم نہیں کھٹے کھٹے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے کی اشارت کر رہا چند دن قبل غالباً 2 مارچ پروفیسر صاحب نے جلسہ سارے فضیلت کروایا اس سے بھی بندہ نجیب کو حاضری کا موقع ملیا تو پہلے اہل علاقہ ہماری بات کے ہم سبھی کو کہ محلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم کو اس محلے کے اندر مسجد بھی عطا فرمائی ہے اور ایک ادارہ عطا فرمایا ہے جڑا دن برکھا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے واسطے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن میں معذرت کے نال ایک بات آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس دن جس وقت اسی جلسہ دستائے کی آئے اس وقت دامت اینی بھی کہنا چاہتی نہیں سی ہے کہ دوست آج بیٹھے ہیں موجود نہیں سکتے۔ تو دیکھو ایک بندہ پروفیسر صاحب مسجد دے وچ نہ امام نے نہ مسجد دے وچ خطیب نے ایک دنیا دار بندے نے اپنے بھی معاملات کرنے ہوتے ہیں لیکن چند سال مدرسے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے واسطے جڑا انہوں نے علم دین حاصل کیا اس نو پھیلانے دے واسطے انہاں دی صبح و شام یہ کوشش ہے کہ جڑا دین اسلام ہے یہ ہر گھر تک پہنچنا چاہیے۔ اس وقت انہاں دی کوشش ہے کہ سادہ بھی حق بنتا ہے کہ اسی انہاں دا ساتھ دئیے
اور سارے جامعہ کے اندر الحمدللہ جامعہ مقدس القاہری کے اندر بچیاں کا اور آن قریب انشاءاللہ تعالی بفضل خدا تعالی اس کا نام تو پہلے بچیاں کی کلاسز کا بھی آغاز ہو جائے سبحان اللہ. تو یار اس وقت اسی اسکولاں کے اندر ایک بچے کو نرسری تقریباً 8 روپیہ فیس دے رہے ہیں جس فی سبیل اللہ اللہ کی رضا دے واسطے قرآن کی تعلیم دیتی جائے. اگر وہ چیز اسی ایک ماہ تو بعد اپنی دیر کمائی دے رہی 500 روپیہ بھی دے رہی ہے جنہیں دین کے طالب علم کی خدمت کی تھی جنہیں دیندار کی خدمت کی تھی جڑا دین کا طالب علم ہے. حدیث پاک جو ہوتا ہے ایک بچہ سکول کے واسطے اپنے گھر کو نکلتا ہے ایک وہ بچہ جڑا دین کے واسطے اپنے گھر کو نکلتا ہے جڑا سکول واسطے نکلتا ہے اس کے واسطے موٹر سائیکل آ گیا سائیکل آ گیا گڈی آ گئی تے جڑا دین کا طالب علم جس وقت اپنے گھر کو نکلتا ہے اگرچہ کہ جاندے دور کے اندر دے واسطے گڈی مہیا نہیں وہ دے واسطے سائیکل مہیا نہیں اس واسطے موٹر سائیکل مہیا نہیں ہے وہ دین کا طالب علم دین بھی وہ جڑا سب افضل زیادہ ہے اس دین کا طالب علم اس قرآن کا طالب علم جس قرآن کی کتاب پوری کائنات میں کوئی نہیں اس دین کا طالب علم جس دین اسلام یا دین اور کائنات میں کوئی نہیں جڑا انہوں پڑھن واسطے نکلتا ہے وہ دے واسطے نہ گڈی مہیا ہے نہ سائیکل مہیا ہے نہ دے واسطے موٹر سائیکل مہیا ہے یا اللہ وہ دین پہ دین کی طاقت لے کے دین کا تعلیم پڑھ کے اپنے گھر کو نکلیا میرے واسطے کی پروجیکٹ ہوئے میرے واسطے کی انعام ہے آواز آتی ہے فرشتے ہو میرے دین کو پڑھنے واسطے قرآن کا علم پڑھنے واسطے میری رضا واسطے میرے حکام کی رضا واسطے اپنے گھر کو نکلیا کوئی گل نہیں اگر میرے واسطے گڈی موٹر سائیکل پہ کارا نہیں تاکہ بڑے پہ جائے یہ دنیا کارا واسطے رہ گیا یہ نکلیا دین واسطے اللہ حکم کی آواز آتی ہے فرشتے ہو جڑا دین کی طرف لے گیا دین کا تعلیم پڑھ کے جب بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے روحی فرشتے کے پیروں سے بڑھ بچھا دے تو اتنا پروٹوکول اتنا اعزاز اللہ پاک کی بارگاہ دے وچوں اپنے اس بندے واسطے جڑا دین کی طرف لے کے نکلتا ہے دین کا تعلیم پڑھ کے نکلتا ہے حضرت جی وقار جڑی دنیاوی تعلیم ہے اپنی ایمانداری نے دسو کسی بندے کی جان نکلتی ہوئے اس وقت اوتھے کو بیٹھ کے کوڑ انگریزی دی نظم پڑھا گے تو سورۃ یاسین پڑھا سورۃ یاسین پھر وہ پڑھے گا جن نے قرآن پڑھیا ہوئے اگر تسی جانتے ہو کہ کام بہت آسان ہو جائے اسی جدوں مرن دے قریب پہنچے تے پتر ساڈے کام گھر دے وچ مکا لوے گھر دے وچ کام بن جاوے مولوی صاحب دی سانوں ضرورت نہ پوے تے پھر جامعہ محدث ابدالوی دے وچ اپنے بچے نوں داخل کروانا اپنے بچے نوں بھیجنا پوے قرآن دی تعلیم تو معاشرہ کرو پھر قرآن کی تعلیم کی باول پھر جڑے ادارے نے اللہ پروفیسر جینا محمود صاحب نے اسی رہائش بھی دیکھ سکتے ہو جڑا انہاں نے دین کے واسطے ادارہ کھولیا کچھ یہ نہیں دیکھ سکتے سبحان اللہ ہر سہولت اس کے اندر موجود ہے اور عقیدے کا پتہ بننا تواڈے کول موجود ہے اور تواڈے بچیاں نوں قائد النظریات اور جڑے معاملات نے سارے دے سارے وہ سکھائے جاتے ہیں مدرسے کے اندر تو سب تو پہلے تے میں یہ سارے دوستوں نے کولو مسجد اندر بیٹھ کے ایک گزارش جڑی کیتی ہے کہ دے اوتے میں تواڈے کولو تے چیز دا جواب طلب کرنا چاہاں گا کہ کیا تسی جامعہ محدث ابدالوی دے نال انشاءاللہ اگر یہ لگا رہا ہو جامعہ محدث ابدالوی دے نال ہو تسی انشاءاللہ دے فضل کرتے ہیں او بھائی یہ ہوئی وہ مدرسے نے جنہاں دے وچوں اسی ثقافت بنا کہ آج سو میرے سبحان اللہ ہماری بہت اچھا کوئی سارے ساتھ کرام کی نظر کرم ہے اور قبلہ پیروز قبلہ پروفیسر پیر محمد رشید احمد چشتی صاحب جیسے پنجل کے دعاواں نے اپناسی ثقافت کی تھے سانوں کتے بولنا ہوتا ہے اور رات محترم وقت کے نام میں گنجائش کوئی نہیں جنہاں میں قبلہ پیر صاحب نے حکم دیتا ہے وہ دے وچوں میرے خیال میں 10 منٹ بندے تھے اللہ نہیں پانی ہوئے تو ہن پاس موضوع لا جی انشاءاللہ دی سونیاں سونیاں گلاں قرآن جو مصطفیٰ دے فرمائے سبحان اللہ اور جڑا لیڈر آئی ہے وہ اپنی 10 منٹ آخر انتظار جو پروفیسر صاحب کو حکم دیتا کیسا اور ٹائم تے بڑے پابند نے سی جلدی
کتاب علمی طور پر جوانیاں ٹائم تے بڑے گھمانے ہیں جہاں انہوں نے حکم دیتا میں انشاءاللہ عزیز اس حکم دے مطابق اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے میں قرآن پاک کی سورۃ دخان کی آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی تھی فرمایا حامی حروف مقطعات ہے علماء موجود تھے حروف مقطعات جہاں ترجمہ اللہ جانتا یا رسول اللہ جانتا ہے تو رسول جانتا ہے بڑی توجہ طلب بات ہے کہ ایک نقطہ پیش کر کے نظر میں آگے ٹورنا ہوں اج لوگ کہتے ہیں قرآن کو بندہ پڑھے جو ترجمہ ہوگا جو ترجمہ نہیں ہوگا وہ قرآن پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں میں کہ چلیا قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھو نہ تو نال بھی دس نیکیاں ملدیاں نے ترجمہ آوندا ہوے پاویں نہ ہوندا سبحان اللہ یہ دلیل کی اگر کوئی پوچھے کہ دلیل یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک کے اندر حامیم طه کاف ہا یا عین صاد اس طرح کے الفاظ نے اس طرح کے جڑے حرف نے قرآن کے اندر موجود نے انہاں تو سورتاں شروع ہوندیاں نے اگر جڑا بندہ یہ گل کرے کہ قرآن کا ترجمہ ہوتا ہوگا تو قرآن پڑھنا چاہیے ورنہ قرآن فائدہ نہیں دیتا انہاں نوں کہو کہ آ جڑے حروف مقطعات نے یہ ترجمہ یہ ترجمہ مولوی کے درمیان جبریل قرآن لے کے آنا کا وہ نہیں جانتا جبریل قرآن پاک لے کے آنے والا ہے یہ ترجمہ جبریل نہیں جانتا کہ مولوی کیوں جان سکتا ہے تو پتہ چلیا ترجمہ ہوگا یا نہ ہوگا اس قرآن کا ایک حرف بھی پڑھو گے وہ دے بدلے بھی 10 نیکیاں تواڈے کھاتے میں جمع ہوں گی فرمایا تنزیل حامیم تنزیل الکتاب المبین فرمایا روشن کتاب ہے انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ اپنا موضوع انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ بعض لوگ ایک گلاں نے وہ کہتے ہیں کہ سورت مکی کہ علماء کرام حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ رات کا ٹائم ہوا میرے سے تو آگے آقا محمد مصطفیٰ اس حدیث کی راوی کون ہے ام المؤمنین ام عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا صدیق پاک کی صدیقہ بیٹی اگر اس رات کے اندر کوئی خاصیت نہ ہوتی اگر اس رات کی فضیلت نہ ہوتی کبھی بھی مومنہ کی ماں جو کہ گھر کے میرے آقا اور مومنہ کی ماں نے گئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گفتگو مومنہ کی ماں نے کی تھی اگر اس گھر کے اندر کوئی راز نہ ہوتا اگر اس گھر کے اندر اللہ پاک کی کوئی حکمت پوشیدہ نہ ہوتی اگر اس گھر کے اندر اللہ پاک کی برکتیں شامل نہ ہوتی تو مومنہ کی ماں کبھی بھی لوگوں تک نہ پہنچاندیاں مومنہ کی ماں کا اس بات کو لوگوں تک پہنچانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کے اندر اللہ پاک نے اپنی رحمتوں سے برکتوں کا نزول نازل فرمایا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں سے برکتوں کا نزول فرمایا تو روایت کرنے والی کون نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور عائشہ صدیقہ جنہاں دی شان کے اندر قرآن پاک کی پوری سورہ نور نازل اللہ فرمائی اللہ تعالی شریف نے اپنے نام کے نام پہ نبی کو خدمت حمید کا انتظام فرمایا نبی اولا بالمؤمنین بالعلق فیہم
कबीले दियां बकरियां उस वक्त ओना जितनियां बकरियां पूरे कबीले के दरमियान मौजूद थी फरमाया कि बनु कलब कबीले दियां बकरियां के बारे में अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा देगा पता चलिया सानू ते ये रात भी मिली है नबी पाक ने सदके नाल मिली ये भी रात हो रात है जिस रात को कुरान का नज़ूल होया ते जेडी अगले महीने में रात होनी है वो नहीं हो रात है जिस रात को कुरान का नज़ूल होया जेदा फर्क मैं अगे जाके बयान करना कुरान ते एक ही है ना कुरान का एक ही है रात हो ये भी रात है कि नहीं रात कुरान एक है रात दो ये भी वो रात जिस रात को कुरान का नज़ूल होया अपना महीने के अंदर भी वो रात जिस रात को कुरान का नज़ूल होया ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਜਿਸ ਰਾਤ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਸਜਦਾ ਜੀ ਰੋਹ ਲਗਾਏਗੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ये रात सामने काम मिली कि मेरे आका तस्वीर बना दिया अस्सलाम वालेकुम कुरान कहां में जाता है मेरे आका ने उनका कुरान क्या मिल गया इस रात में आया बता इस रात में बता में सामने लिया है आज भी रात हजरत अकबर को बताना है जनाब ने सलामती अल्लाह फरमाई है आज भी रात बख्शिश के जनाब ने फरमाया आज भी रात हजरत ने को रहमत बनाया आज भी रात हजरत ने को रहमत No,
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں گئے کیا اتنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کا بھی جا رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کا بھی نہیں اتنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی تدفین ہے میرے آقا ہر آقا امت کی بخشش بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشیا ہے نہیں کہ تسی اپنے ماپے کی قبر کے اوپر جا کے ہو کے واپس آ جاؤ جنت البقیع کے اندر میرے آقا نے جا کے دعا مانگی تو 10 مرحلوں کے قبرستان کے اندر جاتے اتنے بھی جاتے ہیں میں روکتا نہیں کسی نے منع نہیں کیا اسی کو روکی جانا چاہیے ثواب ہے لیکن آج کی رات جو رات ہے صحابہ نے میرے آقا خود تشریف لائی اور یاد انہوں نے واسطے بخشش کی دعا کرنی چاہیے یہ رات کو رات ہے جن میں مگر کی اذان ہوئی غروب آفتاب تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے 300 دروازے کھول دیتا ہے یہ روایت کون بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے کوئی نہیں رہے اے اللہ اس شمال والا میرا فرمانے میں کوئی نہیں رہے آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ حضرت کے روایت سنایا میرا سنایا فرمایا آج آپ کو سنتے جانے والا آج آپ نے میرے ہاتھ ہمارا والا سنایا کا میرے جانے والا آپ نے سارے سننے والا میرا سمانا میرے والے میرا سلام فرمانے میرا سمانا میرے اللہ پاک کو بنا مانو معاف کر دے یار ایک جگہ ایک سیل لگ گیا لوگ اگر آپ کو تلاش کرنے میں میرے کے لیے کتنے بھی نہیں دیا اگر آپ کو زیادہ والا کام کتنے بھی جان دے اگے دے کے سب یاد نہیں بنا وہ پہلے مار میں نہیں پڑتے وہ نظر بھی نہیں پڑتے کیڑی لوڑ ہے اگر آپ کو پڑھو نہ پڑھو نے رات نفل نہ کتنے نہیں لکھے اجے قرآن کی آیت کچھ پڑھتے ہو تو شبرات یہ وچوں شبرات ثابت ہی کوئی نہیں سیاستاں دیاں کتاباں دے وچوں شبرات ثابت ہی کوئی نہیں لیلۃ المبارکہ یہ قرآن یہ رات ثابت ہی کوئی نہیں حالانکہ سیاستاں دے وچوں بھی ثابت ہے اللہ نے قرآن جو بھی ثابت ہے ہاں کسی بندے کی اپنے کام عقلی ہوئے تے کام علمی ہوئے وہ نہیں وجہ انہوں سمجھ نہ آئے وہ دے تسی کچھ نہیں کہہ سکتے ورنہ اللہ نے قرآن کو بھی ثابت ہے تے مدینے والے نے فرمان کو بھی ثابت ہے اگر یہ آیت یہ سورت یہ مکی جیڑی تسی حدیث پاک بیان کرتے ہو ماشاء صدیقہ دی وہ بھی مدینے والی کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کتنے جنہاں نہیں ویکھی نام مطابق وہ دعا آمین جب عائشہ صدیقہ کی روایت بیان کر دیا نے وہ جنت البقیع تھی اور مولوی پھٹا پڑ رہے اس حساب سے یہ صورت یہ مکی جب عائشہ صدیقہ روایت بیان کر دیا نے مدینہ دے آئے تو مکی ہے مدینے دے حملے وچ کیویں نہ ہوئی لہذا اس کو شبرات ثابت نہیں ایک علماء بیان کرتے ہیں دوسری بات ہے ایمانداری کے نال بات کر رہے ہیں جڑی گل کر رہے ہیں اس گل دا ذمہ دار انہی دیر تک جتنی دیر تک میرے سامنے صاحب ہوں پتہ ہے تو سبحان اللہ اب باڑے ہو بھائی
یار مسیح تو تھوڑا جہا ڈال جو تمہیں چلانے تے ہے مہربانی تو نہیں تو روڑ مسیح تے لگے وہ پتہ لگے کہ تسی دوسری پارٹی دی شامل تو توڑ مسیح تے آ جاؤ کوئی نہیں کوئی نہیں نہیں تو مسیح تو تھوڑا جہا باہر تو بڑی مہربانی ہے تو میرا قرآن نہیں بولتا دوسرے بات جو پہلے حالات جس وقت میرے آقا علیہ السلام کا ذکر ہوا مومنہ امام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اور ایک بندہ اج مسجد دے وچ آیا تو کہہ رہا ہے میں سمجھ نہیں ایک بندے نے کہا کسی نے میں پہلی دفعہ پڑھو مسجد وچ اسی کہو گے کہ قاری صاحب جناب 2023 دے اندر 7 مارچ ساڈے مسجد دے اندر تقریر کر کے گئے شب برات دے موقع تے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پہلی شب برات دے میں تقریر کی پچھلی شب برات دے میں تقریر نہیں کوئی کی مینوں تے 14-15 سال ہو گئے تقریر یہ مطلب یہ نہیں کہ میں پہلے تقریر کوئی کی میں پہلے کیتیاں نے لیکن تساں اج ویکھو تساں جو کرو جا کے سنو کہ گل سمجھ جائے تساں میں اج دیکھیا مومنہ دی ماں نے جو دیکھنا سی وہ بیان کرنا سی تے جو پہلے نکاح دے وچ ہے ہی نہیں سن تے پہلے پھر روایت نے بیان کر دیندیاں اے تے تو مراد اے نہیں کہ میرے آقا نے صلوات و سلام دے مدینہ آئے اے جے کو نبی نے دکھائے جاؤ سے بنا دے فضائل دسے نے نا اے سی کہاں گے کہ مومنہ دی ماں نو وہ پتہ لگا میرے آقا دوست پہلے بات کرتے ہیں صلوات و سلام دے اس پہلے لگا وہ کوئی ایسی نہیں ہے ایسے کہ جو امام کی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان ہر چیز کا علم اللہ پاک نے دیا کر صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھا اللہ کے نعمت میں تکریم کے جو اللہ شاہ محمد اللہ آدھے کے لیے اپنا تعالی قربان دے سے پارے اپنی جاتے وہ سے بالکل سو گیا وہ بس فرماؤ آؤ دیجیے دی سیوا سنو دیجیے دی سیوا کون بیان کرتے ہیں مولا مصطفیٰ سبحان اللہ اجن بڑا آ گئے سبحان اللہ یہ نہیں بنا میں سبحان اللہ مولا علی نے بولنے والا بولے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ رات آنی ہے اس رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنی شیان شان دنیا آسمان کے اوپر تشریف لے کے سبحان اللہ اور آج اپنی ہے کوئی بخشش کا تعلق سبحان اللہ ہے کوئی بخشش کا تعلق سبحان اللہ ایک مولا علی دے مرید دی تو بات سنا دے جس کا نام ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ سبحان اللہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے مریداں نے ایک بندہ آیا میں کیا او فلانے محلے دے وچ ایک بندہ آخری پوجا کرنے والا تے مرن دا ٹائم آ گیا میں آخری بات تقریر ختم کرن لگا سبحان اللہ توجہ کرنی سمجھ آنی پھر سبحان اللہ کہنا ہے میرے او کی سبحان اللہ کہ جڑا انہاں میرے گل مارا تے بڑی مہربانی تانوں سبحان ملنا اور دھیان میرے نال کرو کہ جس سمجھ آئے گی نا پھر مینوں مزہ آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا مرید حضور فلانے محلے وچ ایک بندہ اگ دی پوجا کرنا
مرن قریب پہنچیا مرو جے آپ نے فرمایا چلو بندیوں کا پتہ لے آئی حضرت خواجہ حسن بصری پتہ کون نے جنہوں نے علم مولا علی کو سیکھا جنہوں نے مولا علی کے کولوں علم حاصل کیا وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لبا دے نام لگا ہویا پانی پیتا وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلو میری جا کے دا پتہ لے آئیے مرید نے آخیا انہیں کہا حضور دی اگ دی پوجا کردا وہ اگ دی پوجا کردا تسی جاندے پیو دا پتہ لے آئیے فرمایا جدوں اسی جاواں گے نا دا پتہ لینا واسطے پھر وہ سانوں پوچھے گا کہ تسی میرا پتہ لین کیوں آئے ہو پھر اسی انہوں دساں گے ایک ہور پتہ حضور کو کیڑا پتہ ہوگا فرمایا مدینے والی سرکار دا پتہ ہوگا جڑا سی انہوں دساں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت انہوں نے بیوی کیا مرن دے نیڑے اپنے آپ پھر اگ دی پوجا کری جان دیا اگ دی پوجا پہ کرتا ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے کی کرنا ہے انہیں کہا یہ میرا خدا ہے میں یہ کولوں گناہ کی معافی مانگ رہا میں پوجا کر رہا میں عبادت کر رہا فرمایا اچھا یہ کی ہے انہیں کہا جی میرا خدا ہے فرمایا کنی دیر ہو گئی جی عبادت کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں آخر لگا حضور مینوں 50 سال ہو گئے کتنے سال ہو گئے نے توجہ کریا جے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ واقعہ بڑا طویل ہے اور وقت اجازت نہیں دیتا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا 50 سال ہو گئے یہ عبادت کرتے ہیں جی حضور 50 سال ہو گئے نے فرمایا پھر ان چیک نہ کر لیجیے سبحان اللہ سمجھ آئیو ہوں تو سبحان اللہ اس بندے نے پوچھا کہ تینوں 50 سال ہو گئے نے اگ دی عبادت کرتے ہیں اگ دی پوجا کرتے ہیں ہن اس اگ نو چیک نہ کر لئیے کیونکہ تیرا تے خدا ہے چیک نہ کر لئیے کہ 50 سالاں وچ تو اینو راضی کیتا کہ نہیں کیتا سبحان اللہ توجہ کریا جی میرے حضور دے غلاموں 50 سال نے عبادت کیتی ہے اگ پھر بھی ساڑ دیندی ہے تیرا رب کڈا کہ ہور نہیں میں 2 رکعتاں تے مان جاندا ہے سبحان اللہ کڈا کہ ہور نہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا چیک نہ کر لئیے عرض کردا ہو رہا اگے مرن دے نیڑے لگنا تہاڈی صلاح ساڑ کے مارنا تسی ساڑ کے مارنا چاہتے تہاڈی صلاح سڑ کے مرن فرمانے نہیں تو دی عبادت کرنا ہے نا کہ چیک نہ کرنا چاہیے نا منیا کہ نہیں منے انہیں کہ پھر کی کرا فرمایا ہاتھ یہ دے وچ رکھ ہاتھ دے نزدیک کر انہیں کہ حضور اگلا کام میں ساڑ دے میں تے نیڑے کیتا ہاتھ نے میرا ساتھ چنگا میں چنگا خدا جڑا اپنے بندے نوں سیاںتا ہی سبحان اللہ اللہ کرے یا سبحان اللہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے ہاتھ لگا کیوں نہیں مرتا کہنے لگا ہمارا بیٹا اپنے ساتھ دینا اگر ہاتھ لگا کرانا اب میں بتا دے گی اب میں ساتھ دے گی حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میری یہ بتا کرنا ہے نا میرا خدا راضی ہویا کہ نہیں ہویا اب 50 سال ہو گئے میری عبادت کرنا اس بات سے ہاتھ لگا کر تاکہ پتہ لگے میرا رب منیا کہ نہیں منیا تیرا رب منیا کہ نہیں منیا اس میں حضرت خواجہ سب کچھ رحمۃ اللہ تعالی نے سبحان اللہ اس نے حضور نے سبحان اللہ کرنا والے نے آپ نے میرے ہاتھ کیتا آپ نے میرے ہاتھ کو سہارا کا جب ہاتھ میں شکر لیا کہ ایسے درجہ نازل آپ نے سبحان آپ نے میرا ساتھ دیا اس آپ نے میرا ہاتھ ساتھ دیا فرمایا میرا خدا تیرا ہے تو جب کیتا کہ تیرا ہی نہیں مگر ہم اللہ کے میں جب گئے اگر تم آ کے جنازے کرا مجھے کیا حضور کر لو آپ نے آگ دے اندر ہاتھ رکھیا آگ نے جلایا نہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ہاتھ پیچھا کر لیا حضور نے آگ نے جلتا کرنے والے نے سویرے دیکھا اٹھے دیکھ کے حیران ہو گیا کہنے لگا حسن بصری یہ تعلق ہے ناصر اے خدا مینوں سار چھڈیا تو کہ تو نے دین دا ہاتھ کیتا بلکہ ہاتھ دے وچ رکھیا میں تینوں تو نے آکھیا کہ وجہ کی ہے فرمایا جو وجہ کوئی خاص نہیں یہ وجہ
خدا مننا جڑا ادا بھی خدا ہے بس فرق ہے نا اور کوئی فرق نہیں انہیں کیا پھر فرمایا پھر آ جا سیدھے راہ تے آ جا پھر سیدھے راہ تے انہیں کہا جی ہن کیویں بچاں گا فرمایا حضور دا کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ مدینے والے دا کلمہ پڑھ لیا بچ جائے گا انہیں کہا کہ میں جڑے 50 سال پاپ کیتے میں جڑے 50 سال پاپ کیتے نے وہ کہڑے پاسے نو جان گے 50 سال تے میں گناہاں دے وچ گزارے نے وہ کھاتا کیویں صاف ہوے گا تے میں ہن ہے بھی مرن دے نیڑے نہ میں نماز پڑھ سکدا نہ میں مڑ کے حج کر سکدا نہ میں کوئی اور نیک کام کر سکدا تے صرف کلمہ ہی پڑھنا تے میں بچ جاواں گا اللہ نے کہا سب کچھ نعمت اللہ تعالی نے فرمایا دے کلمہ تیرا کام ہے اگر محمد کا کلمہ پڑھنے کا تے صرف 50 سال دے گناہ نے اگر 50 سال دے بھی ہے اللہ معاف کروا سکے اللہ پاک فرما رہے ہیں حضرت خواجہ احمد رحمۃ اللہ نے کہنے لگا یہ نہیں پھر گل پکی کر فرمایا کہ میں سوچا کہ ہمیں نام لکھ کے دے نام لکھ کے دے اللہ میں معاف کر دے گا میں کلمہ پڑھ لواں گا حضرت خواجہ احمد رحمۃ اللہ نے ایک پرچی نہیں ہے پرچی میں اپنے لکھ دیتا آقا بڑا حاکم میں تیرا گناہگار بندہ یہ دے گیا یہ مداوت کو تحریر دی دعوت دی یہ دعوت تحریر دی رسالت کی دعوت دی انہوں نے بات کا بڑا بنایا یہ کریم المدد پاکوال یا اللہ مر جاوے یہ گناہ کرنے والے کی اپنے کاموں کو چھٹا مار کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلام کی فرمایا میں دیکھا اوے محبت نہ کیا چھڑو سبحان اللہ میں دیکھا اے الوداع فرما دے اللہ کا انتقال جس وقت حضرت خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کے اندر ایک نظر کا کر دیا مرد کا وقت آ گیا کہیں فرمائیں گے موت کا وقت آ گیا اس میں یہ بھرنے کا حضرت خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کر رہا ہے یہ حضرت شریف مرد تمام چھٹینا فرمایا تو جانا کہنے لگا جو میں مر جاواں میں نہ شرمندہ ہو گیا میں جو قبر میں پانا ہے میں جو قبر سامنے رکھ دیا حضرت خواجہ سربت رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر جس میں جو بندہ فوت ہو گیا جنازہ پڑھایا کفن کر کے قبر کے اندر اتاریا اور ہاتھ کاٹ دی میں جھلکا دے کے وہ تو مٹی پاچ دی سارے ڈر گئے حضرت بس جو جی بیٹھے انتظار دے اندر بیٹھے نیند آ گئی نیند آئی تو فرماتے نے مکی دیکھنا کہ جنت دے محل آپ دے اندر وہ بندہ بیٹھا ہے ایک تخت لگا تھا تخت دے اوپر بندہ بیٹھا فرماتے نے اور نہ دیکھا کہ واقعی ہوے ہاں وہ ہی میں کہ سنا بے لیا رب نے کی معاملات کیتے میں کہ جدوں میں قبر دے وچ فرشتے آئے نے تے میں انہاں نوں اگوں رکا کاڑ کے دتا انہاں دا رکے نوں چھاڑا کو جملہ کرما پاڑیا ساڈے واسطے ہوئی بات
یہ بڑا سارے واسطے بس اور پھر انہوں نے میرے چکیا تے چلے آبا چھڈیا آپ نے فرمایا اچھا پھر میرے یہ دس کہ تینوں نہ یہ نہیں پوچھیا کہ تینوں کلمہ پڑھایا کیا ہے یار ہر بندے کا مطلب میں چاہیا نا تقریر کرنے واسطے تو میں تو دسیا میرے پیر شیر صاحب نے بلایا تو دسیا سمجھ آئی ہر بندے کو پتا ہوتا نا کہ یار میں بلایا میرے تو اللہ تعالیٰ بندہ حضرت خواجہ حسن بصری نے کلمہ پڑھایا سی نا کہ جس ویلے اس بندے نے پوچھا فرمایا رب نے جدو تینوں معاملہ جدو تینوں جنت دیتی ہے تو رب نے تینوں پوچھا نہیں کلمہ تینوں کیوں پڑھایا پوچھنا یہ چاہتے سی کہ میرا بھی نام لیا کے نہیں میرا بھی نام لیا کے نہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا بلیا رب نے جدو تیرے کو پوچھا تینوں کلمہ کیوں پڑھایا تو پھر کی آخی انہیں کہا حرمت تھوڑا نام لیا میں دسیا کہ حسن بصری نے کلمہ پڑھایا تو پھر رب کی آخیا لیکن یہ تو رب بھی دیتا ہے فرمایا پھر وہ رکا کہدا اچھا جی وہ سرٹیفکیٹ تواڈے واسطے بھی جنت دا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماندے نے میں حالت خواب دے اندر اس بندے نو ویکھیا اونے میرے ہاتھ دے وچ رکا دیتا جدوں میری اکھ کھلی رکا میرے ہاتھ دے وچ موجود سی سبحان اللہ رکا میرے ہاتھ دے اندر موجود سی پتہ لگا جڑا 50 سال بھی گناہاں دے اندر مبتلا رہے میرے آقا دا کلمہ پڑھ لوے رب اونوں معاف کر چھڑدا تے جڑی 70 80 سال زندگی حضور دے کلمے وچ گزری ہوے او اج دی رات 2 رکعت نماز نفل پڑھے رب اونوں بھی معاف کر چھڑدا توفیق الا بالله وما علينا ایک گل رہ گئی پھر انہوں نے کہنا سی یار اے آیت دے متعلق وہ میرے ذہن چوں نکل کے گل میں کردا جاواں کہ اے بھی وہ رات جس رات نو قرآن دا نزول ہویا تے او بھی وہ رات جس رات نو قرآن دا نزول ہویا ہن قرآن ایک راتاں دو نے لیلۃ مبارکۃ اے بھی رات اور رات جس نو قرآن دا نزول ہویا اے رات او رات ہے جس رات تو لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے قرآن دا نزول ہویا سبحان اللہ شب انزلنا فی لیلۃ القدر جڑی رمضان دے مہینے وچ آਉਣ والی رات ہے او رات ہے جس رات نو آسمان دنیا تو میرے آقا دے قلب تے نازل ہوا سبحان اللہ راتاں بھی دو قرآن ایک ہے لیکن اس رات بھی نازل ہویا اس رات بھی اس رات لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے نازل ہویا اس رات کو آسمان دنیا تو میرے آقا دے قلب تے نازل ہویا راتاں دو بھی بابرکت نے اور جو بھی انہاں راتاں نو خاصیت ملی قرآن کی وجہ نال میری ہے تے قرآن کی وجہ نال میرے آقا نصیب تے نازل ہویا اللہ پاک میرے جو چاہتے کو قبول فرمائے اللہ توفیق عطا فرمائے